الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وأولیاء امتہ وأہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان دین و ملت سرباب المدانش عزیز دوست اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہم سب کے ہر دل عزیز مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد رئیس عباسی صاحب آج آپ کے اس شادی کے دن پر منعقد کی گئی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کثیر تعداد میں ہمارے مقتدر علماء کرام تشریف فرما ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے جملہ عہدیداران آپ بھی تشریف فرما ہے، خصوص بالخصوص آپ کے اس علاقے کی جانی پہچانی شخصیت اور تحریک لبیک پاکستان کے سابقہ MNA کے امیدوار محترم جناب جاوید اختر عباسی صاحب، سابقہ MPA کے امیدوار جناب نیر مرید ستی صاحب، حضرت علامہ مولانا نور الامین عباسی صاحب زیدہ شرف ہو، آپ بھی تشریف فرمائے، محترم جناب رمیز عباسی صاحب، و دیگر جتنے بھی میرے قابل احترام علماء تشریف فرمائے جن کے میں نام نہیں دے سکا، آپ اپنی محبتوں کے اظہار کے لیے علامہ صاحب کی اس خوشی کے دن میں آپ تشریف لائے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ علی احسانہ کہ اب شادی ہو تب بھی نعرے تاجدار ختم نبوت کے رکھتے ہیں، کوئی چیلم ہو تب بھی نعرہ تاجدار ختم نبوت کا رکھتا ہے، کوئی عرس ہو تب بھی نعرہ تاجدار ختم نبوت کا رکھتا ہے۔ میں اتنی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرتا، چند ایک کلمات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ جس طرح اس
علاقے میں یہاں پہ تشریف لائے، اتنا سفر کر کے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں علامہ رئیس احمد عباسی صاحب، آپ کے جملہ خاندان کو، آپ کے کارکنان کو، کہ اتنی خوبصورت محفل کا اہتمام اس علاقے میں کیا ہے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں۔ تو یقیناً جو بھی علماء کرام یہاں پر آپ سے کچھ کہیں گے، آپ اس بات کو یاد رکھیں گے۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ جب بھی سٹیج سے نعرہ لگتا ہے لبیک یا رسول اللہ کا، اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگتا ہے، تو ہم تو اس یقین کے ساتھ نعرہ لگاتے کہ اے گنبد خضرا کے مکین، ساری زندگی دنیا داروں کے نعرے لگاتے رہے، اپنے شب و روز ان کے نعروں میں بسر کرتے رہے، ان کے جھوٹ اور فریب میں شامل ہو کر اس قوم کو دھوکہ دیتے رہے۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں وہ نہ ہمیں دنیا میں فائدہ دے سکتے ہیں، نہ قبر و حشر میں فائدہ دے سکتے ہیں، پر اللہ کی عزت کی قسم ہے، اگر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے پر ایک مرتبہ بھی جواب محمد عربی کی بارگاہ سے آ گیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں، قبر و حشر میں بھی کامیاب ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ۔ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، اور غالباً تقریباً جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں حضور کے عشاق بیٹھے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے یارو، اور ہم اس نبی کو مانے ہیں کہ اگر مری کے ان بلند و بالا پہاڑوں سے بھی آواز دی جائے مدینے میں مصطفیٰ اس کو سنتا ہے، اگر اونچی جگہ سے آواز دی جائے تب بھی سنتا ہے، اگر سمندروں کی گہرائیوں سے آواز دی جائے مدینے والا تب بھی اس کو سنتا ہے۔ یہ ہم سب کا ایمان ہے، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے۔ ہم اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی کو دیوار کے پیچھے قائم نہیں ہے، نبی کسی بارے میں علم نہیں رکھتا۔ ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو ماں کے پیٹ میں تھا، اور جس مقام پر چاند اللہ کو سجدہ کرتا ہے وہ سجدہ کرنے کی آواز کو ماں کے پیٹ میں بھی سن لیا کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یہ یقین ہے، ہم نے اس نبی کو مانا ہے، اس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے جو ہمارے درود و سلام کا سننے والا ہے۔ تقریر کرنے سامنے بیٹھے ہیں، کیمرے سامنے جیسے کیمرہ لگا۔
اہل محلہ نے جتنے بچے چھوٹے چھوٹے نے گزارش ہی بڑے بڑے بھائی بزرگوں کی جگہ دیو کرسیاں رکھ پیچھے 10 چھوٹے کرسیاں چھوٹے خالی بچے ہیں سارے جنے بڑے بندے کی جگہ دیو اس طرف کونے میں کچھ کرسیاں خالی پڑی ہوئی ہیں 8-10 کرسیاں ہیں یا تو وہ آگے فرنٹ میں بھیج دیں ان کو یا وہاں پہ جا کے بیٹھتے ہیں جا کے جگہ جو حضرات کھڑے ہیں ان کو آپ آگے تشریف لے آئیں اس طرف آگے آ جائیں اگلی سائڈ نہیں اس کی اپنی سائڈ لے اب ایسا آگے ادھر بھیج دیں یہ کرسیاں خالی تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ جو ہمارے درود و سلام کو سنتا ہے لبیک یا رسول اللہ کی صدا لگاتے کہ گنبد خضرہ کا مکی ہماری اس آواز کو سننے والا تو ایمان سے بتانا ایمان سے اس بات کو بتانا کہ اگر نبی لبیک یا رسول اللہ کی صدا کو سنتا ہے تمہارے درود و سلام کو سنتا ہے نبی تو جب گستاخوں کے ساتھ کھڑے ہوگے ناموس رسالت اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے ساتھ کھڑے ہوگے تو گنبد خضرہ کا مکی اس وقت بھی دیکھ رہا ہوگا یا نہیں دیکھ رہا ہوگا یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس ارض وطن میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ مرز وجود میں آیا ہے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے یا نہیں گیا آئین کو چھیڑنے کی کوشش کی گئی ہے نہیں حلف نامے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا نہیں کی گئی اور جس نے کی ہے جس پارٹی نے کی ہے اگر اس کے ساتھ کھڑے ہوگے تو قبر میں رسول اللہ کو جواب کیا دو گے کیا جواب دو گے آج حالات حاضرہ کی بات بچہ بچہ جانتا ہے اس ملک پاکستان میں وہ قانون سینٹ میں چلا گیا اور اب اسے پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے 18 سال سے کم عمر کا بندہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا 18 سال سے کم عمر کا بندہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا اب اللہ کی وحدانیت کے لیے بھی اگر وہ یہ کہے کہ اللہ ایک ہے اسے کہا جائے گا تو مت مان اگر تو ہندو ہے ہندو رہ اگر سکھ ہے سکھ رہ عیسائی ہے عیسائی رہ یہودی ہے یہودی رہ اور مسلمانوں غور کرو جس علی نے 10 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا تھا آج تمہیں کہا جاتا ہے 18 سال کی عمر تک کا بندہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا اب لوگوں آپ نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے ہمارا کام تھا آپ تک اس بات کو پہنچا دینا آپ کو اس بات کی خبر کر دینا اور جو لوگ تمہیں یہ بات کہہ کر دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں ان مولویوں کا مسجدوں میں بیٹھ کر یہ سیاسی باتیں کرتے ہیں یہ سیاست کرتے ہیں وہ تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں سنو میرے اور تمہارے آقا نے مسجد میں بیٹھ کر سیاست کی ہے ابو بکر عمر نے مسجد میں بیٹھ کر سیاست کی ہے عثمان و علی نے مسجد میں بیٹھ کر سیاست کی ہے اگر سیاست دین کے مطابق ہو وہ دھوکہ نہیں بنتی وہ گناہ نہیں بنا کرتا ہے وہ
سیاست این عبادت بن جایا کرتی ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، ایک گاڑی جس کا نمبر 8526 ہے، 8526 8526 ہے، وہ برائے مہربانی سائیڈ میں کر دیں، اس کی وجہ سے سارا روڈ جو ہے وہ بلاک ہے، تو آپ مہربانی کر کے اپنی اس گاڑی کو سائیڈ پہ کر دیں۔ تو سیاست اگر دین کے مطابق ہو وہ گناہ نہیں ہوتی۔ ہمارا کام ہے آپ کو بتانا، ہمارا کام ہے آپ کو اویئرنس دینا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد بیٹیوں کو نچایا نہیں جاتا۔ 126 دن دھرنے میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو قوم کے سامنے نچایا نہیں جاتا ہے، بلکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد ناموس رسالت کی بات کی جاتی ہے یا عقیدہ ختم نبوت کی بات کی جاتی ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ اس لیے جب تک بھی ایک کلمہ گو مسلمان موجود ہے اور ہماری رگوں میں جب تک خون دوڑتا ہے، ایک بھی کلمہ گو مسلمان موجود ہے، ہم یہ برملا اس قوم کو بتاتے رہیں گے، پوری دنیا کو بتاتے رہیں گے۔ اس کائنات کا اگر پلید ترین اور غلیظ ترین اس قوم کو دیکھنا ہو، جس بندے کو دیکھنا ہو، وہ قادیانی لعنتی مرزائی ہے، ان کے کفر میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہو سکتا، اور ان لعنتیوں کے ایمان کے بارے میں، کفر کے بارے میں اگر کوئی شک کرتا ہے، وہ لعنتی بھی پکا کافر ہے، اس کے کفر میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت قادیانیت قادیانیت۔ ہندو بھی اس ملک میں رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، یہودی بھی رہتے ہیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوئی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اقلیت ڈکلیئر کیا ہے، مانتے ہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو مان لیا ہے، اور اقلیتوں کا تحفظ کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہمارے دین نے، ہمارے نبی نے اقلیتوں کے، ہمارے اس دین نے اقلیتوں کے تحفظ کی بات کی ہے۔ اقلیتوں کا تحفظ کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، لیکن یہ لعنتی تو اپنے آپ کو اقلیت تصور ہی نہیں کرتے، یہ تو مجھے اور آپ کو کافر کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس لیے قادیانیوں کے بارے میں، ان کے کفر کے بارے میں جو بندہ شک کرے اور ہم بغیر دلیل کے ان لعنتیوں کو کافر مانتے ہیں، بغیر دلیل کے مانتے ہیں۔ اور ہمارا قائد ایک جملہ اس قوم کو بتا کر چلا گیا ہے، اور آج بچے بچے کی زبان پر یہ بات ہے۔ آپ کہا کرتے تھے مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے پر دین کا غدار نہیں ہو سکتا۔ مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے، دین کا غدار نہیں ہو سکتا۔ نمازوں میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، حج و عمرے میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، روزے میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے پہ آئے ایک بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ پر اللہ اپنے نبی کی ناموس میں بڑا غیرت والا ہے، قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم
سنو تمہارے اعمال غارت کر دوں گا اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں لگنے دوں گا. ختم نبوت کی بات ہو گئی. حضور آخری نبی تھے, حضور آخری نبی ہے صبح قیامت تک. حدیثیں بری پڑی ہے. آقا فرماتے ہیں لی خمسۃ اسماء, میرے 5 نام ہیں. انا محمد, میں محمد ہوں. وانا احمد, میں احمد بھی ہوں. وانا الماہی, میں ماہی ہوں. اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں الذی یمحو اللہ بی الکفر, میں وہ ماہی ہوں جس کی بدولت اللہ نے کفر کو مٹا کے رکھ دیا ہے. اگر فرمایا انا الحاشر, میں حاشر ہوں. الذی یحشر الناس علی قدمی, کہ محشر کے دن لوگ میرے قدموں میں حاضر ہوں گے. پھر آقا نے فرمایا وانا العاقب, میں عاقب ہوں. الذی لیس بعدہ نبیہ, کہ عاقب کا معنی تاجدار کائنات نے فرمایا ہے کہ عاقب وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے. اس لیے یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اور ویسے بھی آقا کریم نے فرمایا کہ مجھے نا انبیاء کرام علیہ السلام پر 6 فضیلتیں حاصل ہیں. آقا کریم نے فرمایا 6 فضیلتیں مجھے حاصل ہیں. اوتی تو جواب الکرم, کہ مجھے جامع کلام عطا کیا گیا ہے. پھر آقا نے فرمایا وہ نصرت بالرعب, رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے, رعب کے ساتھ. کیا مطلب؟ آقا فرماتی ہے میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پہ بھی دور ہونا تو وہ سمجھتا ہے کہ محمد سر پہ کھڑے ہیں. اور پھر آقا نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں یہ جو مال غنیمت ہوتا تھا نا وہ ان پہ حرام تھا, میری امت کے لیے اللہ نے حلال فرما دیا ہے. اور پہلی امتوں کے لوگوں کے لیے نماز کی جگہ مختص تھی, وہ اپنے اپنی عبادت گاہوں میں نماز پڑھا کرتے تھے. آقا نے فرمایا اللہ نے میرے لیے, میری امت کے لیے پوری زمین کو مسجد طہورہ بنا دیا. اور اس زمین کو, اس پر نماز پڑھنے کے لیے صرف اس کو پاک نہیں کر دیا بلکہ اس زمین سے لوگوں کو پاکی حاصل کرنے کے لیے بھی کہا, یہ پاک بھی کرتی ہے. اور پھر آقا نے فرمایا کیا کہ اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا. وختم بی النبیون, اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے, میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب ایک اور حدیث کرتا ہوں پھر اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں. حضور نے فرمایا وَأَنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِينَ, کہ میں رسولوں کا قائد ہوں. انا قائد المرسلین, میں رسولوں کا قائد ہوں. وَأَنَا, بعض حدیثوں میں آیا وَأَنَا امام المرسلین, میں رسولوں کا امام بھی ہوں. وَأَنَا خاتم النبیین, میں رسولوں کا خاتم بھی ہوں. وَأَنَا قائد المرسلین کہہ کر آقا نے فرمایا وَلَا فَخْرَ, مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. میں رسولوں کا قائد ہوں, لیڈر ہوں, پر اس پر مجھے فخر نہیں. وخاتم النبیین, میں خاتم ہوں نبیوں کا, اس پر بھی مجھے فخر نہیں. اور بعض روایتوں میں آیا وانا امام المرسلین, میں رسولوں کا امام ہوں, اس پر بھی مجھے فخر نہیں. یہاں پر ایک نکتہ میرے ذہن میں آیا ہے. علماء نے کہا یہ تو بڑی فضیلت والی بات ہے, یہ تو بڑے مرتبے والی بات ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے حضور امام بنے. آدم سے لے کر عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی آقا کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے, حضور امام ہے, یہ مقتدی ہے. یہ تو بڑے فخر کی بات ہے, یہ تو بڑے مرتبے کی بات ہے, یہ بڑے مقام کی بات ہے. اس مقام پر حضور نے یہ کیوں کہا ولا فخر, مجھے فخر نہیں؟ اس لیے حضور بتانا چاہتے ہیں کہ اس بات پر مجھے کیا فخر ہو, اس بات پر تو آدم سے لے کر موسیٰ اور عیسیٰ تک ہر پیغمبر کو فخر کرنا چاہیے.
چاہیے کہ اللہ نے ان کا امام محمد الرسول اللہ کو بنایا ہے. اس لیے جیتے رہتے ہوئے حضور سے وفا کر لے, حضور سے وفا کر لے. ان دنیا داروں نے کچھ نہیں دینا, اللہ کی عزت کی قسم ہے انہوں نے تمہیں کچھ نہیں دینا. 2 گز کی زمین میں منو مٹی کے نیچے جب دفنا کیا جائے گا, بیٹا اپنے باپ کو دفنا کیا جائے گا, باپ بیٹے کو دفنا کیا جائے گا, اس وقت 2 گز کی زمین میں پھر بلے نے نہیں آنا, پھر تیر نے نہیں آنا, پھر شیر نے نہیں آنا. اس قبر میں جس نے آنا ہے اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. اللہ پھر اور کسی چیز نے نہیں آنا. آج اس پروگرام کے بعد نا آپ نے گھر میں جا کر اپنے دماغ کو جاگتے ہوئے اس بات کو سوچنا ہے کہ یار کوئی علامہ صاحب آئے تھے, وہ بات کر کے گئے تھے کہ مرنا تو ہر بندے نے ہے, ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, چاہے وہ پیسے والا ہو چاہے وہ غریب ہو, ہر بندے نے موت کو چکھنا ہے. اس قبر میں روپیہ پیسہ کام نہیں آتا, ابھی وقت ہے. مگر 400 سال تک فرعون بھی کہتا رہا میں رب ہوں, 400 سال تک فرعون کہتا رہا, لیکن ایک ڈبکی پانی کی برداشت نہیں کر سکا. پھر کہتا تھا ہاں میں مانتا ہوں, پر اس وقت پانی سر سے گزر چکا تھا. ابھی جاگتے ہوئے اس وقت زندگی میں مانا اس بات کو, حضور کے گستاخوں کے ساتھ مت کھڑے ہو, ناموس رسالت کے ڈاکوؤں کے ساتھ مت کھڑے ہو, ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے ساتھ مت کھڑے ہو. اللہ کی عزت کی قسم ہے انہوں نے تمہیں کچھ نہیں دینا, یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے. زندگی میں قبر و حشر میں اگر ملے گا تو در مصطفیٰ سے ملے گا. یارو کلمہ پڑھو رسول اللہ کا, کلمہ پڑھو محمد عربی کا اور دین میں داخل ہو. اور پھر ہم جب کہتے ہیں نا یار کہ تمہیں آج یاد آئی ہے روڈیں بند کرنی اور احتجاج کرنے, 126 دن جب تم نے دھرنا دیے رکھا تمہیں کچھ نہ یاد تھا, اور پھر چلو لوگ دھرنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے مان لیا آپ نے دھرنا دیا ہے, پر کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو نچایا جائے؟ کس کی ناچی ہے, کس کی ناچی ہے؟ عمران خان کی آ کی ناچ کے گئی ہے, شاہ محمود قریشی کی ناچی ہے, فواد چودھری کی ناچی ہے, کس کی مائیں بہنیں بیٹیاں ناچی ہیں؟ اور تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے, اگر اس کے سامنے دشمن کی بیٹی بھی آتی ہے اس کا ننگا سر بھی محمد برداشت نہیں کر سکتے. اور حضور کی بارگاہ میں نا جنگ خندق پر ایک صحابیہ ہیں حضور کی, ان کے بیٹے شہید ہو گئے جنگ خندق کے موقع پر, تو وہ نا اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے گئے وہاں پر. تو بیٹے سے جب بولا دیکھ لیا بیٹے کو, تو آقا کریم بھی تشریف فرمایا کھڑے ہیں, پاس صحابہ بھی ہیں. تو وہ جو صحابیہ تھی نا انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا تھا, پردہ کیا ہوا تھا, اور حضور سے بات کر رہی تھی, ہم کلام تھی حضور سے. تو صحابہ نے جب دیکھا کہ ایک پردے میں رہتے ہوئے خاتون حضور سے مخاطب میں کلام کر رہی ہے, تو کسی صحابی نے کہہ دیا عجیب عورت ہے کہ بات محمد عربی سے کرتی ہے اور اپنے جسم کو ڈھانپا ہے, پردے میں ہے. اس صحابیہ نے جب یہ بات سنی, انہوں نے خوبصورت جملہ کہا, ان کے کانوں میں جب یہ بات پڑی کہ حضور سے بات کرتی ہے اور اپنے آپ کو ڈھانپا ہے, اس نے اس وقت ایک جملہ کہا, فرماتے ہیں سنو میرا بیٹا ضرور شہید ہوا ہے
پر میری غیرت نہیں گئی ہے، میرا بیٹا گیا ہے میری غیرت نہیں گئی ہے۔ تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اگر دشمن کی بیٹی بھی سامنے آ جاتی ہے ننگے سر، حضور اس کا ننگا سر نہیں دے سکتے، اپنی چادر اتار کر اس کے ننگے سر کو ڈھانپ دیتے ہیں۔ اور تم اس کے سپورٹر بن جاؤ، اس کو سپورٹ کرنے والے بن جاؤ اور حضور کی شفاعت کی امید بھی رکھو۔ نہ ایسے نہیں ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب ساری دنیا جائے گی، آدم سے لے کر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تک، سارے نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ آج یہ دربار کسی اور کے ہاتھ میں ہے، آج کسی اور دروازے پہ جانا پڑے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے اذهبوا الی غیری، پھر فرمائیں گے اذهبوا الی محمد۔ جاؤ نا آج محمد کی بارگاہ میں۔ آج جتنے بڑے سے بڑا گناہگار ہی کیوں نہ ہو، اگر محمد ایک اشارہ کر دیں گے اور جس پر اگر جہنم بھی واجب ہوگی، اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ آقا فرماتے ہیں انا اول و شافع و مشفع، میں ہی وہ پہلا آدمی ہوں جو شفاعت کرے گا اور جس محمد کی شفاعت کو اللہ قبول کرے گا۔ اب یہ سوال ہے، میں نے آپ کو یہ حدیثیں بتا دی ہیں اور علماء سے آپ سنتے ہیں، میں نے سمجھے آپ کو یاد دہانی کے طور پر یہ عرض کیا ہے۔ تو یارو اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہو کہ ناموس رسالت کے جو غدار تھے ان کے ساتھ کھڑے رہے، ختم نبوت کے ڈاکو تھے ان کے ساتھ کھڑے رہے، تو قیامت میں قبر میں حضور سے کیا سوال کرو گے؟ کیا سوال کرنا ہے حضور سے؟ آقا کے سامنے کیا جواب دینا ہے؟ اور 3 سوال ہے قبر میں، تمہارا رب کون ہے؟ اگر بتا بھی دو ربی اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، جان نہیں چھوٹنی۔ دوسرا سوال تمہارا دین کون سا ہے؟ بتا بھی دو دینی الاسلام، ہمارا دین اسلام ہے، پھر بھی جان نہیں چھوٹنی۔ جان تب تک نہیں چھوٹے گی جب تک کہ محمد عربی کے بارے میں جواب نہیں دو گے۔ حضور قبر میں آئیں گے تو یہ کہو گے حضور کہ ہم ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے ساتھ کھڑے تھے پر آپ شفاعت کر دیں، ناموس رسالت کے غداروں کے ساتھ کھڑے تھے، حضور آج ہماری شفاعت کر دیں، اس وقت یہ کرو گے؟ نہ ایسا ہونا کہ حضور دور سے کہ یہی تو ہمارا غلام ہے، فرشتوں آنے دو اسے، اسی نے تو میری ختم نبوت پہ پیرا دیا، اسی نے ناموس رسالت پہ پیرا دیا۔ وہ قربان جائے غازی ملک ممتاز حسین قادری، تیرے پاس بڑا آستانہ نہیں تھا، تیرے پاس بڑا مدرسہ نہیں تھا، پر اس ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے مرد کلندر نے بتایا ہے کہ یہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کا بہت بڑا محافظ تھا۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا آج ابھی ہمارے شیخ شکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ اس علاقے کی یہ رسم ہے، اور رسم نہ بھی ہو تو ماں باپ کا بڑا حق ہوا کرتا ہے کہ دولہا جب واپس آتا ہے پہلا ماں کے قدموں میں حاضر ہوتا ہے۔ یہ بات ہے، ماں کے قدموں میں آتا ہے سب سے پہلے، جانتا ہے کہ ماں کا بڑا مقام ہے۔ آج لبرلز اور سیکولر جس عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں، اور تم بھی بات کرنے کے قابل ہو، تم تو اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اپنی ماں کو جا کر منڈیوں میں بیچا کرتے تھے۔ یہ تو آمنہ کا لال اس دنیا میں آیا ہے، اس نے آ کر بتایا ہے، اور دنیا والوں ان ماں کو منڈیوں میں مت بیچو، ان ماں کا اللہ نے مقام یہ رکھا ہے کہ جنت کو کھینچ کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔
یہ تو عزتیں، یہ وقار، یہ مرتبے محمد الرسول اللہ نے تمہیں عطا کیے، یہ اس بدولت سے ملے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ماں کے پاس نہیں گئے، تاجدار ختم نبوت کی کانفرنس میں آئے، اگرچہ آپ نے خود ہی اس کا اہتمام کیا ہے۔ تو میں بس یہ آخری واقعہ عرض کر کے اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں کہ ایسا ہی واقعہ تھا نا کہ وہ صحابی رسول شادی کا دن ہے، شادی کا دن ہے ان کی، اور اپنی دلہن، نئی نویلی دلہن کو گھر لے کے آتے، گھر والے لے آئے گھر میں، اور وہ صحابی نا آقا کی بارگاہ میں بیٹھے اور نظریں چہرہ مصطفیٰ پہ ہیں، حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جن صحابہ کو پتا تھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ